مسلمانوں کے معاملات پر کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا یا ذمہ داری مل چکی ہے، مگر وہ دلچسپی نہیں رکھتا مسلمانوں کے معاملات سے، ان کی حاجات سے، ان کی ضروریات سے، یہ طرز عمل بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ ایک فرمان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو داؤد شریف میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی بات کا ذمہ دار بنائے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنائے، پھر وہ ان کی ضروریات، حاجات اور تنگ دستی سے الگ تھلگ ہو جائے، پتہ ہی نہیں ان کی حاجات کیا ہیں، معلوم ہی نہیں ضروریات کیا ہیں، کس طرح وہ سسک رہے ہیں پتہ ہی نہیں، کیسے زندگی اجیرن ہو چکی معلوم ہی نہیں، وہ ان کی حاجات سے، ضروریات سے، تنگ دستی سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضروریات، حاجات اور تنگ دستی سے الگ تھلگ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور سب سے بڑی حاجات تو قیامت کے دن ہوں گی۔ ان حاجات کے موقع پر اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائیں گے، کوئی نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے معاملات پر ذمہ دار۔ آج بڑا شوق ہے لوگوں کو انتخابات کے اندر اترنے کا، الیکشن لڑنے کا، سیٹ حاصل کرنے کا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ذمہ داری کس قدر بڑی ہے۔ منصب تو لینا چاہتے ہیں، ذمہ داری تو لینا چاہتے ہیں، مگر ذمہ داری کی حساسیت اور اس کی نزاکت کیا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہوئی جو کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ دوسری روایت وہ ترمذی شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمراں ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے دروازے بند کر لیتا ہے، جو حکمراں ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے دروازے بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، حاجات اور تنگ دستی کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات، حاجات اور تنگ دستی کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ آج نہیں کل صحیح یہ کیا دھرا سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے ان لوگوں کو جو مختلف اعتبارات سے اجتماعی معاملات پر ذمہ داریوں پر فائز ہیں، لوکل سطح پر ہو یا ملکی سطح پر ہو، کہیں بھی ہو، جو اپنے دروازے بند کر رہا ہے یا جس کو فکر اور کوئی تکلیف ہی نہیں ہے مسلمانوں کی محتاجی کے بارے میں، ضروریات کے بارے میں، تنگ دستی کے بارے میں، حاجات کے بارے میں، جو اپنے دروازے ان کے لیے بند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند فرما دے گا۔ یعنی ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق نہیں بن سکیں گے۔ کتنی عام سی بات ہے نا ہمارے معاشرے میں، عوام پر ظلم و ستم کا ہو جانا، حکمرانوں کی عیاشیاں، ایک ایک جہاز بھر کے جو ہے لوگ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں پوری قوم کے پیسوں پر، بڑے بڑے جہاز ان کے لیے تیار، اور بعض اوقات تو معاف کیجئے گا، بعض اوقات تو اس حکمران طبقے کے کچھ لوگوں کے لیے جو ان کے کتے ہوتے ہیں، ان کے گھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے اس قدر عیاشیوں کے سامان ہیں کہ عام آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اپنی تجوریاں بھرتے رہے، بینک بیلنسز بھرتے رہے، جائیدادیں بڑھاتے رہے، لوٹتے رہے، اندھیر نگری نہیں ہے اللہ کے ہاں کل جواب دینے ان باتوں کا۔ تو بہرحال جو مسلمانوں کے معاملات سے الگ تھلگ ہو جائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اس کو حاجات و ضروریات پیش آئیں گی اس بندے کو، اللہ الگ تھلگ ہو جائیں گے۔ جو آج لوگوں پر اپنے دروازوں کو بند کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے اس کے دروازوں کو۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔